زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف مال کا 40واں حصہ خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے 50% بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ احسان ہمارے اوپر کیا کہ صرف 40واں حصہ ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ صرف 40 روپے میں سے 1 روپیہ اور 100 روپے میں سے 2.5 روپیے نکالنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف 2.5% زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مال اللہ رب العزت کا ہے اور اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو چاہے حکم چلائے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں 50% زکوٰۃ نکالنے کا بھی حکم دے دیتا، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہو کہ زکوٰۃ بھی ہر مال پر نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کچھ شرائط لگائی ہیں کہ مال صاحب نصاب کے بقدر ہو، مال پر سال گزر گیا ہو، مال بڑھنے والا ہو۔ یہ ساری شرائط بہرحال زکوٰۃ نکالنے سے پہلے دیکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہے تب جا کر انسان کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ممکنہ کوشش یہ کی ہے کہ انسان کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا بڑا آسان ہو جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو جبری ٹیکس نہ سمجھیں، ہم اس کو ایک نعمت سمجھے زکوٰۃ کو بھی۔ اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اگر پورے یقین کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی یہ سارے فائدے جو حدیث میں نقل کیے گئے ہیں، وہ سارے فائدے اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد زکوٰۃ کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی کوشش کریں۔